یہاں سے تقوی کی لائن شروع ہوتی ہے. یہ جو فرمانا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، یعنی ہدایت سب کے لیے بن کر آیا ہے، مگر متقیوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. متقیوں میں کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو وہ کیپیبلٹی یہاں سے آتی ہے کہ جب پہلی نظر انسان چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے دنیا میں، کسی بھی دین کا ماننے والا، اسلام سے باہر کتنا ہی دور کیوں نہ پڑا ہوا ہو، جب وہ پہلی نظر میں انصاف کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اب وہ تقوی کی طرف اس کا رخ ہو گیا. سمجھ، اب ایک پہلا امکان پیدا ہو گیا کہ یہ شخص آگے چل کے مان لے گا. اس طرح لوگ آتے ہیں، یہ ہے تقوی کی روی. اسی لیے قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین. لیکن کوئی مانے ہی نہ کہ اللہ کی کتاب ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، جڑی کاٹ دی اس نے. اللہ کو ہی نہیں مانتے. ایسے ایسے بھی اب دنیا میں ایتھیسٹ کن کو کہتے ہیں. داریت کیا ہے، الہاد کیا ہے. الہاد و بے دینی یہی ہے جو اس وقت پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں. مادہ پرستی نے لوگوں کے ذہنوں کو ملت کر دیا. لوگ خدا پرستی سے دور جا رہے ہیں اور اللہ کی ذات کا انکار کرنے لگے ہیں. پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اصل میں مادہ پرست ہو گئے، کوئی زمانے سے مسحور ہو گئے. لہذا ان کے لیے تو پھر ظاہر کچھ بھی نہیں ہے جب اللہ ہی کو نہیں مانتے. تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں اور کریں آفاق میں، دنیا میں، اللہ کی مخلوق میں. جیسا کہ اللہ نے دنیا کے تمام بے دینوں کو، کافروں کو، ملحدوں کو بلایا ہے، آؤ ذرا میری کائنات کو دیکھو. یہ زمین آسمان، یہ سورج چاند ستارے سیارے، یہ کس کے حکم سے چل رہے ہیں. قرآن میں پھر وہ بھی ہے سب. ایسا نہیں ہے کہ اب ان سے تعلق ختم ہو گیا ہے قرآن میں. نہیں، اب ان کے اگر چاہیں تو قرآن کی اس دعوت پہ غور کر سکتے ہیں. اگرچہ اللہ کی کتاب نہیں سمجھ رہے اس کو، مگر قرآن نے کچھ بات ہی اس انداز سے کی ہے اور اپنی بنیاد ایک ایسے علم پر رکھی ہے، ایسے حقائق پر رکھی ہے کہ وہ انسان ان کو جھٹلا نہیں سکتا. یعنی انکار کرنے کے باوجود بھی اس کو بہرحال ماننا پڑے گا، انحراف کے باوجود مائل ہونا پڑے گا، کیونکہ قرآن پاک کا جو علم ہے وہ تخیلاتی نہیں ہے. قرآن پاک کا جو طریقہ کار ہے، جو اسلوب ہے سمجھانے کا، وہ محض خیالی دنیا سے تعلق نہیں رکھتا ہے، وہ محض آئیڈیالوجی نہیں ہے، بلکہ قرآن استقرائی انداز میں انڈکٹیو لاجک کے جو اصول ہیں اس کی بنیاد پر اس طریقہ کار سے لوگوں کو بلاتا ہے. ہاں، یہ بہت اہم بات ہے. قرآن کی جو لاجک ہے وہ انڈکٹیو ہے، استقرائی ہے. اور پہلی دفعہ اللہ کی اس کتاب نے دنیا کے علم و فضل کے سامنے یہ نیا اسلوب متعارف کرایا. ورنہ قرآن پاک کے نزول سے پہلے ساری دنیا کا علم جو تھا وہ کنڈکٹیو تھا، وہ استخراجی تھا. یونان کا علم، فلسفہ وہاں کا، پرانی ساری روایتیں علم کی، ساری ایپسٹیم جو ہے پرانی، وہ مشتمل تھی اس پر، کنڈکٹیو لاجک پر. اس کو استخراجی کہتے ہیں. استخراجی کا مطلب ہے انڈکٹیو لاجک کا. کنڈکٹیو لاجک کا مطلب یہ ہے کہ لوگ محض اپنے ذہن سے حقائق کا تعین کر لیتے تھے. پہلے مفروضے بناتے تھے، چیزوں کو فرض کرتے تھے، پھر اس کے بعد باہر کی دنیا میں اسے اپلائی کرتے تھے. تو یوں وہ سارا علم جو ہے پہلے اس کی بنیاد اندر رکھتے تھے اپنے ذہنوں میں. اور اس میں کوئی شک نہیں، ذہن بڑے بلا کے تھے لوگ. یہ یونانیوں کا ذہن ہی تو تھا. یہ دماغ اللہ نے ایسا دیا تھا ان کو کہ وہ اپنے دماغ سے ہی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے تھے. ذہنی سفر اندر ہی اندر، خیالات کی دنیا میں نئے نئے فلسفے رات میں بیٹھ کر بنا لینا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. جتنے قدیم فلاسفہ تھے وہ سب یونان کے اندر میں نظر آتے. مگر سارا علم جو ہے وہ استخراجی ہے، اندر کے مفروضوں پہ مشتمل، خیالی دنیا ہے. تو وہ باہر جو ایک سائنٹیفک حقیقت ہے اس کو اتنا نہیں مانتے تھے.
اس لیے سائنس کے دروازے بند کر دیے انہوں نے، تجربے کے دروازے بند کر دیے. ان کے یہاں تجربہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، ایمپیریسزم تھا ہی نہیں ان کے یہاں. ان کے یہاں کوئی پریکٹیکل نہیں، کوئی جناب تجربہ نہیں، کوئی ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن کا کوئی راستہ، کوئی طریقہ نہیں. بس جس کے پاس دماغ ہے وہ آ جائے، جس کے پاس ذہن ہے سوچنے والا وہ آ جائے، اور ہم سے ایک ترتیب لے لے، ہم اسے بتا دیں گے فارمولے کہ ذہنوں کو کس طریقے سے چلانا چاہیے. پھر وہ ذہنی مشقیں ہوتی رہیں گی، اس سے نئے نئے فلسفے بنتے رہیں گے. ساری یونانی فکر اسی بات پہ مشتمل ہے. اس لیے سائنس کے راستے بند تھے، کوئی تجربہ نہیں، کوئی تحقیق نہیں. اس کے بعد پھر قرآن جب آیا تو اللہ نے ایک نئی لاجک کی اور نئی منطق کی اور نئے طریقہ علم کی بنیاد ہمیں عطا فرمائی ہے قرآن کے ذریعے سے. یہ ہے اصل میں استقرائی منطق، استقرائی اسلوب، انڈکٹیو لاجک، جو ایکسپیریمنٹس پر مبنی ہے، جس کی بنیاد رکھی ہے ہمارے حواس پر، ہمارے مشاہدات پر، ہمارے خارجی تجربات پر. قرآن نے ہمیں بلایا، دنیا کو دعوت دی اور بار بار ہر طریقے سے کہ آؤ یہ میری پوری کائنات ہے نا، اس پر غور کرو، آؤ ذرا اس پہ تجربہ کرو، آؤ تم. اب دیکھیے ایکسپیریمنٹ دیکھیں، قرآن کا جو ایکسپیریمنٹل طریقہ کار ہے اور جو میتھڈولوجی ہے وہ یہ کہ آؤ ایک ہمارے جیسی ایک تتلی بنا کے دکھاؤ، آؤ ہمارے جیسا ایک پرندہ بنا کے دکھا دو، آؤ ذرا تم ایسی کائنات بنا کے دکھاؤ. کون ہے جو یہ کائنات بناتا ہے؟ کون ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطون میں، پیٹوں میں ایک پانی کی قطرے سے تمہیں بنایا، پیدا کیا؟ تو ذرا تم تو کر کے دکھاؤ، بنا کے دکھاؤ. ہوائیں لے کر آؤ کہیں سے. اگر ہم تمہاری ہوائیں روک دیں تو بتاؤ تم کہاں سے لاؤ گے؟ لگاؤ زور تم ان ہواؤں پر. اگر ہم تمہاری آنکھوں کا پانی غائب کر دیں تو تم لے کر آؤ پانی. اگر ہم اسی پانی کو زمین کے نیچے گہرائیوں میں لے جائیں وَإِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو اس پانی کو نیچے سے لے کر آئے؟ یہ سارے ایکسپیریمنٹس قرآن نے دیے اور تجربہ کی بنیاد پہ بلایا اور کہا آؤ تم اس کا ایکسپیرینس کرو، تجربہ کرو. ایسا نہیں کہ خیالات کا مجموعہ ہے جو تم پر مسلط کیا جا رہا ہے، نہیں. جو کچھ تم سے منوایا جائے گا اس کے بعد وہ ان حقائق سے گزارنے کے بعد پہلے ان حقائق کا جواب دو. یہ ہے جناب وہ نئی منطق کی بنیاد، نئے علم کی بنیاد. یہ ہے وہ نئی اپسٹیم جو قرآن نے جس کی بنیاد رکھی. نظریہ علم بدل دیا، طریقہ علم بدل دیا، مادہ علم بدل دیا، حقیقت علم کو بدل دیا. پہلے علم کی حقیقت خیالی تھی، قرآن نے اس کو باقاعدہ ایک عملی حقیقت بنا دیا. پہلے علم کی بنیادیں اندر پیدا ہوتی تھی، قرآن نے پوری کائنات میں بچھا دی، پوری کائنات میں ان بنیادوں کو بچھا دیا. پہلے آدمی سوچتا تھا تو جانتا تھا، اور اب آدمی دیکھتا ہے تو جانتا ہے، سنتا ہے تو جانتا ہے، سوچتا ہے تو جانتا ہے. تمام حواس کے لیے علوم کے دروازے کھول دیے قرآن. جس کی آنکھ ہے وہ دیکھے، جس کے کان ہیں وہ سنے، اور جو ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہے چیزوں میں وہ کرے. اپنے تجربے سے کام لو، اپنے مشاہدے سے کام لو. قرآن بار بار دعوت دیتا ہے تو تم آؤ، غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ افلا یتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یہ کائنات باطل نہیں بنائی گئی ہے، یہ کائنات ایک مقصد کے تحت چل رہی ہے. یہ کائنات ایک مقصد کے تابع ہے. تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ آسمان و زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے اختلاف میں دیکھو تمہیں کتنی نشانیاں نظر آئی ہیں. لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. تو ہزاروں آیتیں ہیں، ہزاروں مقامات، اور اللہ نے اس طرح ہمیں ایک
نئے علم کی دنیا کے اندر داخل کر دیا ہے۔ قرآن نے ہمیں ایک نئی تجربہ گاہ دے دی ہے، نیا میدان دے دیا ہے۔ یہ ہے انڈکٹیو لاجک، استقرائی منطق۔ مسلمانوں نے اصل میں سائنس کے دروازے کھولے ہیں۔ جب قرآن نے دنیا کے ذہنوں کے دروازے کھولے تو پھر جن لوگوں نے قرآن کو مانا اور جو دین میں داخل ہوئے، انہوں نے پھر ان علوم کے اندر آگے ترقی کی۔ چنانچہ آج دنیا کا جتنا سائنسی علم ہے وہ مسلمانوں ہی کا مرہون منت ہے۔ مسلمانوں نے بڑے بڑے سائنسدان پیدا کیے، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے دانا، اور آج اتنی ترقی ہو جانے کے باوجود اب تک مسلمانوں کے وضع کردہ جو فارمولے تھے ان پہ عمل ہو رہا ہے بہت سی جگہوں میں، بلکہ ان کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اوزار، انسٹرومنٹس جو مختلف سرجری کے کاموں میں استعمال ہوتے ہیں، آنکھ کی سرجری کے لیے اب تک جتنے بھی آلات استعمال ہو رہے ہیں، آپٹیکلز کے لیے جتنے بھی آلات استعمال ہو رہے ہیں، وہ سب کے سب مسلمانوں نے ان کی شکلیں ابتدائی طور پہ پہلے ہی وضع کر دی۔ اب یہ ہے کہ انہیں جدید فارم میں تبدیل کر دیا گیا، ان کے اندر اور نکھار آ گیا، لیکن ان کی ساری شکلیں مسلمانوں نے پہلے بتا دی۔ تو یہ قرآن کا لایا ہوا انقلاب تھا، یہ قرآن کا انقلاب ہے۔ اس لیے کوئی شخص بھی جب اس کتاب کو اس حوالے سے بھی اگر دیکھے گا تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کی کتاب ہی ہے، یہی اللہ کی کتاب ہے، اور یہ قرآن سچی کتاب ہے۔ اس نے واقعی انقلاب برپا کر دیا۔ میرا یہ موضوع نہیں کہ مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے کیا تھے اور پھر کس طرح اس کے اثرات ویسٹ پر پڑے۔ کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے تو میں آپ کو بہت سے سائنسدانوں کے حوالے سے بتاؤں گا کہ کیا کیا مسلمانوں نے کارنامے انجام دیے، تو اور پھر ویسٹ میں اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے۔ مگر جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کوئی ایسی ہدایت نہیں ہے جس کو زبردستی منوایا گیا ہے۔ قرآن خود ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہے، جیسے کہتے ہیں نا آفتاب آمد دلیل آفتاب، کہ سورج جب نکلتا ہے تو اپنی روشنی آگے بھیج دیتا ہے۔ تو کوئی انکار کرے گا کہ سورج ہے یا نہیں؟ اس لیے کہا آفتاب آمد دلیل، آفتاب کا آنا ہی اس کی دلیل ہے۔ تو قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، اس کا دنیا میں اس شان سے موجود ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب موجود ہی اس شان سے ہے کہ خود بخود اگر کوئی اس کی طرف متوجہ ہو تو یہ اس کو متقی بنانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ جو فرما ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جب بھی کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو اپنی طرف کھینچنے لگ جاتی ہے، اور یہ اپنی بالادستی، اپنی حاکمیت، اپنی سچائی اور اپنی صداقت کو یہ خود بخود منوانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کتاب خود منوانے لگتی ہے۔ تو وہ میں نے بتایا کہ جس طرح اوپر سے پہلی نظر کسی نے ڈالی تو اس کی نظر ضرور کھینچے گی اس طرف کہ بھائی ایسی کوئی اور کتاب تو ہے نہیں کہ جس پر اتنی صدیاں گزری اور وہ اس میں ایک لفظ بھی چینج نہ ہوا۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ واحد کتاب ہے، تو آدمی لاجواب ہو جاتا ہے وہی۔ پھر اس کے بعد جب انسان اندر غور کرتا ہے اس کے علم کے حوالے سے تو حیران رہ جاتا ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا علمی انقلاب یہ قرآن نے برپا کر دیا۔ آج دنیا کا جتنا علم ہے اور جو اس پر دنیا آج چل رہی ہے، اس کے پیچھے اگر قرآن نہ ہوتا تو یہ دروازہ کہاں سے کھلتا؟ جو دیگر مذاہب تھے ان کا عالم تو یہ تھا کہ انہوں نے تو لوگوں کا گلا گھونٹا ہوا تھا نا، یعنی عیسائیت میں کوئی گنجائش نہیں تھی، یہودیت میں کوئی گنجائش نہیں تھی، ہندو مت میں تو آج تک پاگل پن کی عجیب عجیب مثالیں موجود ہیں نا، کہ گائے کا پیشاب اور گندی چیزیں اور ناپاک غلیظ چیزیں جو ہیں اب تک اس کے ساتھ لتھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو حال تھا، اور اسی طرح اور مذاہب میں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ یعنی جو سب سے بڑا پادری تھا، سب سے بڑا پادری، اس نے اپنے ایک بادشاہ کے خلاف جو غالباً فرانس کا تھا، اس کے خلاف کفر کا فتویٰ اس وجہ سے دیا تھا کہ وہ روزانہ نہاتا تھا،
جی ہاں، اس وجہ سے اس کو کافر کہا کہ مسلمانوں کی طرح روز آنا نہ آتا ہے. یہ پادری کا، پاپا اعظم کا فتویٰ تھا. تو بتائیے ان مذاہب میں صفائی و طہارت کا کیا نظام ہوگا؟ تو اس طرح ایک گندگی کا ڈھیر بنے ہوئے تھے، ساری دنیا گندگی کا ڈھیر تھی. تو قرآن حکیم نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کے ذہن صاف کیے بلکہ ان کا ظاہر باطن سب کچھ چمکا کے رکھ دیا. اور یہ علوم جو ہیں یہ ہمیں حاصل ہوئے اور یہ دروازے کھلے سارے.